جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ جناب ناظرین، آپ کو علم ہے داتا حضور گنج بخش علیہ رحمہ کا عرس مبارک شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب بھر سے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں۔ مختلف داتا دربار کے ارد گرد محلوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں لنگر کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں دارالعلوم حزب الناف میں مصطفی تحریک کے زیر اہتمام ہر سال فری لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں کی منفرد بات یہ ہے کہ دوسرے لنگر خانوں کے سے ہٹ کر ہر آنے والے مہمان کو داتا حضور کا مہمان سمجھا جاتا ہے۔ انہیں ٹیبلوں پہ بٹھا کر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ منرل واٹر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹیبلوں پہ کھانا پیش کیا جاتا ہے، اس میں نان ہے، حلیم ہے، ٹھیک ہے، بریانی ہے، گڑ والے چاول ہیں۔ تو یہ آپ سارا کچھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں کے منتظمین سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے فری لنگر کے حوالے سے۔ جی ہمارے ساتھ مصطفی لنگر میں موجود ہیں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب افضل بٹ صاحب۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں لنگر پہ تشریف لائے تو انہوں نے کیسا دیکھا یہاں۔ جی بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم تو 40-50 سال سے درباروں پہ آتے ہیں، سالانہ میلوں پہ جاتے ہیں، عرسوں پہ جاتے ہیں، لیکن لنگر کے بارے میں ایک کنسیپٹ تھا کہ ایک لمبی قطار ہوگی، آگے تقسیم کرنے والا کھڑا ہوگا، ایک روٹی پہ تھوڑی سی دال ڈالے گا، تھوڑا سا حلوہ ڈالے گا، اور اس طرح لوگوں کو کوئی زمین پہ بیٹھ کے دے رہا ہے، کوئی اس طرح تقسیم کر رہا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری المصطفیٰ کے ساتھیوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کنسیپٹ چینج کیا ہے کہ یہاں جو لوگ لاہور میں آتے ہیں یہ داتا کے مہمان ہیں، اور مہمانوں کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو آپ کے گھر آنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کھانے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ 24 آور آنریبل طریقے سے اس کو ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے، ڈسپوزیبل پلیٹس پیش کی جاتی ہیں، منرل واٹر دیا جاتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ میرا خیال ہے کہ اس المصطفیٰ جو ہمارا لنگر خانہ ہے، اس کے بعد پاکستان میں لنگر خانہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں بات کروں گا مصطفی لنگر کے انچارج اعجاز احمد فقی صاحب سے کہ وہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہاں یہ جو کیسے سلسلہ شروع کیا تھا۔ جی الحمدللہ یہ 1990 سے کام جاری ہے، اور لنگر میں اس کو تبدیل کیا۔ پہلے ہم پانی کی سبیل لگاتے تھے، 2010 میں اس کو لنگر میں تبدیل کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ یہاں لنگر سے مستفید ہوں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ لنگر میں کھانے کی ڈشیں بھی تبدیل کی جائیں، صاف ستھرا ماحول ہو۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ اور ہمیں لنگر کا کنسیپٹ، جس طرح افضل بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ لنگر کا کنسیپٹ ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ آئے یہ مہمان ہیں اللہ کے، اور ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ لنگر کھلانا چاہیے۔ یہ الحمدللہ 26 سال سے یہ والا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ اولیاء کرام کا طریقہ کار تھا کہ جب کوئی ان کے پاس حاضر ہوتا تھا تو پہلے اس کی پیٹ پوجا کرتے تھے، اسے لنگر پیش کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ لنگر جاری ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، ہر عام و خاص کے لیے۔ ہم نے ٹیبلیں لگائی ہیں، کرسیاں بچھائی ہیں، اور ان کو محبت سے جو ہے نا وہ لنگر پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے ایک اتفاق، پیار، محبت اور امن کا پیغام بھی ملتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، مسلمان ہیں، اور محبت کے ساتھ جو ہے اولیاء کرام کو پیغام کو ہم پھیلاتے ہیں۔ بڑی دیر سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں درباروں پہ جیسے نیاز تقسیم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بڑی بڑی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، کسی کو روٹی ملی، کسی کو دال ملی۔ یہ آپ نے کیسے، آپ کو سوچ آئی، آپ نے کنسیپٹ ہی تبدیل کر دیا؟ یہاں دیکھنے ملے آپ کا تقریباً 40-50 ورکر ہیں جو کھانا تقسیم کر رہے ہیں، بڑی اچھی ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، منرل واٹر دے رہے ہیں۔ یہ کیسے آپ کو سوچ آئی کہ آپ نے سارا یہ طریقہ کار ہی بدل دیا؟ دیکھیں، بزرگوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ پیار سے زمین پہ بٹھا کے جو ہے نا وہ لنگر تقسیم کرتے تھے، اور ہر ایک کو لنگر ملتا تھا، اور یہ مصطفی طریقہ کار تھا۔ الحمدللہ ہم نے بزرگوں کی روایت کو ہی جاری رکھا ہے، اور ہماری خواہش تھی کہ چلے زمین پہ نہیں، اب کرسیوں کا زمانہ ہے، ٹیبلوں کا زمانہ ہے، تو لوگوں کو پیار سے اس طرح کھلایا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو مہمان سمجھیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑا ماشاءاللہ آپ کا انتظام دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، بڑا آپ طریقہ کار سارا چینج ہے۔ تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ اس طرح کا لنگر کا اہتمام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یہ آج سے 36 سال پہلے
पानी के एक टब से ये काम शुरू हुआ था। गर्मी का मौसम था और शदीद गर्मी में लोग दाता हुज़ूर ज़ियारत के लिए आते थे, तो पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता था। तो एक टब पानी जो है उसका इंतमाम किया गया। फिर वहाँ उस टब को मुसलसल शाम तक जारी रखा जाए। फिर उसके अंदर अल्लाह ने मीठे का इजाफा फरमा दिया, फिर उसके अंदर रूह अफ़ज़ा का इजाफा हो गया, फिर उसमें बर्फ़ भी अल्लाह करीम ने अता फरमा दी और एक सबील बन गई। कई साल तो ये सबील ही चलती रही ना। तो उसके बाद फिर अल्लाह करीम ने इसको इस लंगर में बदला, और लंगर में भी अब आप देख रहे हैं कि इसको उस मकाम तक ले गए हैं कि जो भी शख्स यहाँ आए उसे ये महसूस हो कि मैं किसी का मेहमान हूँ, और मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे मैं बेहद इस घर का सबसे अहम फर्द हूँ और सबसे अहम शख्स हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं मीडिया की टीम को यहाँ पे इस लंगर आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। ये सिलसिला असल में आज से 35 साल पहले पानी की एक सबील से शुरू हुआ था। हमने ज़माना तालिब इल्मी में उसका आगाज़ किया। उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता हुआ हजूर दाता हजूर के ज़ेरे साया उनकी ख़ास अताओं से और अनायतों से उन्होंने ये ड्यूटी हमें तफवीज़ की कि जितने बड़े लंगर में बदल गया। अल्लाह ताला का करम है और दाता हजूर का सदका है कि आज हमने लंगर का कंसेप्ट बदल के रख दिया है। लंगर जो कि जैसी जहन में आता है तो एक दक्कम पेल, एक जो है ना एक किस्म की दक्कम पेल और एक बदनज़मी का समा और छापरों में चावलों का बटना और एक दूसरे को धक्के देना और एक दूसरे को रोनते हुए आधा लंगर खाना और आधे को जो है ना वो नीचे गिरा देना, ये कंसेप्ट था। लेकिन मुस्तफ़ाई लंगर ने इसके सारे कंसेप्ट को तब्दील कर दिया है कि दाता हजूर के जो मेहमान हैं उनको अपने मेहमानों की तरह डील करें। जिस तरह हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको अच्छे से अच्छा खाना जो है ना वो पेश करते हैं, अच्छी से अच्छी जगह पे बैठाते हैं और इज्जत के साथ खिलाते हैं। यही वो फलसफा है जो मुस्तफ़ाई लंगर ने हमने जो है ना वो शुरू किया हुआ है। पाकिस्तान फलाह पार्टी के चेयरमैन अमानत अली ज़ैब साहब मुस्तफ़ाई लंगर में तशरीफ़ लाए, तो इनको हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ कैसे इन्होंने इंतज़ाम देखा, क्या यहाँ की खसूसियत है दूसरे लंगर खानों की निस्बत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ाई तहरीक की तरफ से और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला के उससे मुक़द्दसा के मौका पर जो मुस्तफ़ाई लंगर का अहतमाम किया जाता है, यहाँ हर ज़ायर की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उसे पूरी इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो है वह लंगर पेश किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हर तरह से हर सहूलत जो है वो ज़ायरीन को दी जा रही है कि जो भी यहाँ आता है वो मेहमान ख़ुसूसी होता है। जी, दाता की नगरी लाहौर में मुस्तफ़ाई तहरीक के लंगर खाना में कराची से तशरीफ़ लाए हुए मोहम्मद आबद ज़ियाई साहब से हम पूछेंगे कि आप कराची से आए हैं तो कैसा एहतमाम देखा आपने यहाँ अल मुस्तफ़ाई तहरीक के लंगर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुस्तफ़ाई लंगर बहुत अरसे से लगा रहे हैं, हम भी इसमें शामिल रहते हैं, लाहौर आते हैं काफ़ी अरसे से। मुस्तफ़ाई तहरीक का जो मकसद है ना, एक फलाह इंसानियत का है। हम इस सिलसिले में जितने भी इससे पहले सैलाब के मामलात हुए हैं और जहाँ भी हमने देखा कि पाकिस्तान में किसी जगह कोई तकलीफ़ का मामला हुआ, चाहे वो ज़लज़ला आया हो, सैलाब आया हो या लोगों को परेशानी हुई कोरोना के हवाले से, सब जगह पे मुस्तफ़ाई तहरीक ने अपने लोगों का साथ दिया, उनको राशन सप्लाई किया और उनकी अखलाकी, मेडिकल और सब जगह की सहूलतें दी। जी, मुस्तफ़ाई लंगर में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून लाहौर के रहनुमा हल्का 168 के टिकट होल्डर राना खालिद कादरी साहब। इनसे हम पूछेंगे मुस्तफ़ाई लंगर पे तशरीफ लाए, इन्होंने कैसा यहाँ पे इंतजाम वगैरह देखा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये सालाना उर्से पाक जो हो रहा है, ये मुस्तफ़ाई लंगर नए अंदाज में और मुनफरद किस्म का है कि इसमें आपने देखा है कि एक सूफी बुजुर्ग के दरबार पर आए हुए ज़ायरीन जो है इंतहाई एहतमाम के साथ बड़ी इज्जत और बावकार तरीके से उनको लंगर दिया जा रहा है, और लंगर भी इंतहाई खूबसूरत और प्यारा और मज़ेदार लजीज है, जिसमें बिरयानी भी है, हलीम भी है, दूध भी है, मुख्तलिफ किस्म की अशियाए खुर्दोनोश हैं और लोग इससे महजूज हो रहे हैं। और साथ साथ लोग इन
اہتمام کرنے والے مصطفی تحریک کے جو رضاکار ہیں ان کو دعائیں بھی دے رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ حبیب اللہ خان. خان صاحب آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں ضلع میاں والی سے، اور میرا اصل نام جو ولیوں نے رکھا ہے وہ بابا درویش ہے. جو پوری آپ یہاں ادھر داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر آئے ہیں؟ جی اس سے پہلے بھی میں ادھر ہی رہتا ہوں سرکار کے پاس. ٹھیک یہ ہے. 1965 سے درس جب بنا ہے، جب کا نظام چلا ہے، اور انہوں نے یہی لنگر تقسیم کیا ہے، اور اس کے ساتھ پانی اور اس کے ساتھ چائے، اور جو مسافر آتا ہے یہ کہ نہیں اس کے اعتراض ہے، جو بھی مذہب کا آتا ہے یہاں اس کو کھانا ملتا ہے، بوتل فری ملتی ہے، چائے فری ملتی ہے، اس کے ساتھ جو بھی اس کے چاول ہوئے، زردہ ہوئے، پلاؤ وہ بھی ساتھ ملتا ہے. جی الحمدللہ یہ 1990 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تو اس وقت سے یہ پانی کے ایک سٹال سے، ایک سبیل سے کام شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً ہم یہ 3 دن میں 1.5-2 لاکھ بندوں کا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. کوئی اپنا یہ 3 دنوں کے کام کی کوئی تنخواہ لیتے ہیں یا نہیں ہم رضاکار ہیں. ہم یہ داتا صاحب کے عرس پہ جتنے مہمان آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس آئے ہیں، ان کو ادھر آنے میں کوئی مشکل نہ آئے، کھانے پینے میں کوئی مشکل نہ آئے. ہم دن رات اس دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں. جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا سرو کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، تاکہ وہ ایسے طریقے سے بیٹھ کر کھائیں. اور داتا صاحب کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق کی خدمت کریں.